اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ تمام واجب الاحترام دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ سب کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرماتے ہوئے وقت نزا ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ سب کو کلمہ طیبہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ النساء مبارکہ اس کا 24واں رکوع جو کہ سورۃ النساء مبارکہ کا آخری رکوع بھی ہے، وہ تلاوت کریں گے، اور ساتھ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ کے ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عباداته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبين فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن یستنکف المسیح، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مسیح کہہ کر یہاں پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسیح ہے نا، مسیح علیہ السلام، تو وہ ہرگز آر نہ سمجھے گا کہ ان یکون عبد اللہ، کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، وللملائکات، اور نہ ہی فرشتے جو کہ ملائکات المقربون، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ بھی اس بات کو آر نہیں سمجھیں گے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَاتِهِ، اور جسے آر ہو اس بندگی سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو آر ہو اس کی بندگی سے تو وہ کیا کرے، اور وہ یستکبر، اور وہ تکبر کرے، تو فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ جلد ہی جمع کرے گا، الیہ جمیعا، ان سب کو اپنے ہاں، جمیعا جمی میں سارے آ جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان سب کو اپنے ہاں، یعنی اپنی طرف میں جلد ہی جمع، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، تو فَيُوَفِّيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا انہیں اجورہم، ان کا اجر، اللہ ان کے جو اجر ہیں، ان کے جو بدلے یا صلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورے پورے دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے زیادہ بھی دے گا، یزیدہم، ان کو زیادہ بھی دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور لیکن جنہوں نے آر سمجھا، کس بات کو، بندہ بننے کو، پہلے اللہ نے کہا ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام ہے وہ بالکل اس بات کو آر نہیں سمجھیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بندہ بننے کو، خود کو، یعنی کہ اللہ کا بندہ بننے کو ترجیح دیں گے، یعنی کہ اس بات کو ترجیح دیں گے، اور اس بات میں بالکل آر نہیں سمجھیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ تو کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول بنایا، ان کو مبعوث فرمایا۔ یہ ساری باتیں ابھی ہم تشریح میں
دیکھیں گے نا تفسیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا اپنے رسول مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر جو ابھی ہم نے عقیدہ تثلیث کے حوالے سے جو اس سے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا کہ جو عیسائیت کے حوالے سے یا دوسرے جو مذاہب ہیں، بہت سارے مشرکانہ مذاہب جنہوں نے شرک کیا اور 3 خداؤں کا جو عقیدہ بنا لیا تھا، عقیدہ تثلیث، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس چیز کا انکار کر دیا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی بات کو مزید دلیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِي نَسْتَنْكَفَ وَأَمَّا الَّذِي نَسْتَنْكَفُوا، لیکن جنہوں نے آر سمجھا، کس بات کو؟ خود کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے یا بندہ سمجھنے کے لیے، تو وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، تو فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ والا عذاب ان کو دے گا۔ ولا یا استغفر اللہ ولا یجدون لہم، اور اپنے لیے وہ نہ پائیں گے من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ، ولین، کوئی حمایتی، ولا نصیرن، اور نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ کے سوا وہ کسی کو بھی اپنا حمایتی یا اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے سب کو مخاطب کر کر یہاں فرمایا ہے کہ اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينٌ، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور مبین، نور درخشاں، یعنی کہ کھلم کھلا نور، روشن نور۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں کس بات کے اوپر؟ باللہ، اللہ کے اوپر، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں، وَاعْتَصَمُوا، تو مضبوطی سے پکڑ لیا، بھی اس کو کس کو؟ جو اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہم بعد میں تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسی ہے وہ کس کو کہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اور تو ان قریب اللہ پھر کیا کرے گا؟ جب اللہ کے اوپر لوگ ایمان لائیں گے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب داخل کرے گا، فی رحمت منہم، اپنی رحمت سے، و فضل، اور اپنے فضل میں، کیا؟ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وَيَهْدِيهِمْ عَلَيْهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف جو لے جانے والی ہے نا سیدھی راہ، صراط مستقیم، سیدھی راہ، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم سیدھا، تو اللہ کہتے ہیں وہ اس کی طرف پھر ان کو پہنچائے گا، اس کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کو ہدایت دے گا۔ یستفتونک، اور اللہ اپنے رسول کو مخاطب کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ میرے رسول، یستفتونک، وہ تجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کا یہ جو صیغہ یہ حضور کی طرف لوٹ رہا ہے، اللہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ سے وہ فتویٰ پوچھتے ہیں، کس بات کا فتویٰ؟ قل اللہ، تو آپ، اللہ کہتے ہیں ان کو بتا دیجئے، آپ ان کو فرما دیجئے کہ یفتیکم فی کلالہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی کلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ اب یہ کلالہ کیا ہے؟ کلالہ کا ذکر پہلے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کلالہ کا ذکر کیا ہے، آج پھر ہم اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ ان امرؤ ہلاک لیس لہ، اللہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے، لیس لہ، تو اس کے لیے نہیں ہے، ولدن، کوئی اولاد، یعنی کہ کوئی اولاد میں لڑکا بھی آ جاتا ہے، لڑکی بھی آ جاتا ہے، دونوں ہی اولاد کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولہ اختن، تو اس کی صرف ایک بہن ہو، تو فلاح نصف ما ترک، تو یہ جو بہن ہے اس کی، تو اس کے ترکے میں سے، اس کی وراثت میں سے جو وہ چھوڑ کے گیا ہے مرنے والا، اپنا پیچھے جائیداد، اپنا مال وغیرہ، تو اس کی بہن کا اس میں نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ہے، نصف ہاف کو کہتے ہیں، آدھے کو کہتے ہیں۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ وارث ہوگا، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا، اگر نہ ہو اس کی بہن کی کوئی اولاد، تو فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر 2 بہنیں ہوں، اثنتین، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 کے لیے بولا جاتا ہے، 2 کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر پھر وہ 2 بہنیں ہوں، تو فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا اس سے جو اس نے چھوڑا، یعنی مرنے والا جو ترکہ اپنا چھوڑ گیا ہے، جو مال چھوڑ گیا ہے، جائیداد
وراثت اس میں پھر وہ جو 2 بہنیں اگر ہوں گی تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَاتًا رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وارث ہوں بہن بھائی اس میں اخواتن یعنی کہ جو بہن بھائی ہیں نا اس میں اگر وہ وارث ہیں رجالن مرد بھی ہیں ونسان اور عورتیں بھی ہیں، یعنی کہ وہ جو مر گیا ہے اور اگر اس کے جو وارث ہیں بہن بھائی وہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں تو اللہ فرماتا ہے فَلِلذَّكَارِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، تو مرد کا ایک حصہ ہے، لِلذَّكَار مذکر سے ہے، مذکر لڑکے کو، مرد کو، نر کو، سب کو جو میل چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بولا جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے مرد کا ایک حصہ ہوگا مانند حظ الانثیین 2 عورتوں کے برابر، یعنی کہ انثیین مونس کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، لڑکیوں یا بیٹکوں کے حوالے سے یہ سب کے اوپر ہی لاگو آئے گا. تو اللہ کہتے ہیں تو مرد کا ایک حصہ ہوگا اور وہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ جو اپنے احکامات ہیں نا وہ صاف صاف بیان کرتا ہے، کھول کے بیان کرتا ہے اچھی طرح سے، ان تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بے شک. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء مبارکہ کے اس رکوع نمبر 24 کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا کیا بیان فرمایا آیت مبارکہ کی روح سے. پارہ نمبر 6 ہے سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 24 جو اس سورت کا آخری رکوع بھی ہے. سورۃ النساء کا یہ آخری رکوع ہے، 24واں رکوع. اس کے ساتھ ہی یہ سورت مکمل ہو گئی ہے اور اس کی آیت نمبر 172 کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرنا اور اپنے بندہ ہونے کا اعتراف کرنا، یہ تو بڑی باعث فخر بات ہے. اور اس بات کو وہ کیوں عار سمجھیں گے؟ اور تمام واجب الاحترام حقیقتاً یہی انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان لے اور اپنے گلے میں اس کی بندگی کا توق ڈال کر اس کی جناب میں بس حاضر ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات مقام قرب کی انتہا تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے آج کس ذات سے مشرف کروں؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تاجدار ختم نبوت بھی ہیں انہوں نے عرض کی یا اللہ مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما. شاید یہی حکمت ہے کہ جس آیت میں معراج کا ذکر ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبدہ کا لفظ مذکور ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کی بات کر رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کے فضل کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے خود کو رب کا بندہ بننا بھی آر سمجھا اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے تو ایسے لوگوں کو اللہ دردناک عذاب دے گا. استغفر اللہ. دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آیت نمبر 174 کے مطابق اللہ کے سوا تو کوئی بھی کسی کا حمایتی نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی کا حمایتی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کسی کے کام آئے گا. دیکھیے تمام واجب الاحترام یوم محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اسی دن کوئی رشتہ آپ دیکھ لیجئے گا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. اس وقت تو پھر بس اللہ کی شان رحیمی کریمی پر سب کی نظر لگی ہوگی نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر نظر لگی ہوگی سب کی. آیت نمبر 175 میں 175 میں اللہ تعالیٰ پھر مضبوطی سے پکڑنے کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ مضبوطی سے پکڑ لینا، کہ اللہ کے اوپر ایمان ہی لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی رسی کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو. یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہا ہے کہ یعنی کہ مضبوطی سے پکڑ لو. اب کیا پکڑ لو؟ مطلب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب یہ یہاں واجب الاحترام مضبوطی سے پکڑنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. یہ اللہ کی جو رسی ہے نا یہ قرآن مجید ہی ہے، قرآن حکیم ہی ہے. جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے نا کہ یہ اللہ کی رسی ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تو اس سے مراد قرآن پاک ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ پہلی بات اللہ نے اپنی کی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور پھر اللہ نے کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگلی بات اپنے کلام پاک کی اللہ نے کی ہے اور اسی کے اوپر سب کی نجات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 176 میں 176 میں کلالہ کا لفظ آیا، یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اب دوبارہ اللہ نے کلالہ کا ذکر فرمایا. کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے والدین یعنی ماں اور باپ دونوں زندہ نہ ہو،
دونوں زندہ نہ ہوں، اور اولاد یعنی جو بچے ہوتے ہیں، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ بھی کوئی نہ ہو، یعنی کہ کوئی اولاد نہ ہو اس کی، نہ لڑکی نہ کوئی لڑکا۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد کو یا اس کی وراثت کو اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے کا اس طرح سے حکم دیا ہے کہ اگر اس کی سگی بہن ہے، اس کی سگی بہن ہے تو ایسی بہن کو نصف ترکہ ملے گا، آدھا آدھا ترکہ ملے گا۔ اور بقیہ نصف جو ہوگا، بقیہ آدھا ہوگا، وہ اگر کوئی چچا ہے یا چچا زاد بھائی وغیرہ ہیں تو ان کو ملے گا، ان میں تقسیم ہو جائے گا، ورنہ یہ نصف بھی بہن کی طرف ہی لوٹ آئے گا۔ اسی طرح سے دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں گی تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حصہ بتایا ہے کہ دونوں بہنوں کا حصہ بھی ایسے ہی بنے گا۔ یہی حکم یعنی کہ جو ایک بہن کے لیے لاگو ہوا ہے نا، سگی بہن کے لیے، یہی حکم دونوں بہنوں کے لیے لاگو ہوگا۔ اور اگر کلالہ کے وارثوں میں بھائی اور بہن دونوں ہوں تو بھائی کو 2 حصے ملے گا اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ آیت نمبر 177، 177، یہ سورۃ النساء مبارکہ کی آخری آیت مبارک بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، احکام میراث کو اتنی وضاحت اور تفصیل سے بیان کرنے کی جو غرض ہے نا، وہ بتا دیا کہ تم اپنی خود ساختہ یعنی جو خود کی بنائی ہوئی مصلحتیں ہوتی ہیں نا، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور رکوع کے آخر میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے سورۃ النساء کے آخر میں، اللہ تعالیٰ نے واللہ بکل شیء علیم کہہ کر بات مکمل کر دی کہ یہ جو نظام ہے نا کائنات کا، یہ سارا چل رہا ہے، یہ نظام کسی ایسے قانون ساز کی تخلیق نہیں ہے کہ جس کی معلومات ادھوری ہوں، جس کی معلومات ناقص ہوں، جس کی معلومات میں کوئی کجی، کوئی کمی رہ گئی ہو، بلکہ اس قادر مطلق رب العزت کا مقرر فرمودہ ہے جو ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی محترم عزیزان من، سورۃ النساء کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہمیں، الحمدللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات کے اوپر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اجازت چاہتی ہوں آپ سب سے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر آپ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو قرآن ہماری زندگی کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز وہ سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک اور کمنٹ بھی دے دیا کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیا کریں تاکہ آپ کو بروقت جب بھی کوئی نیا لیکچر، کوئی نیا یہاں پر رکوع لگایا جائے، فوراً آپ کی طرف اس کا نوٹس چلا جائے۔ تو اس کے لیے یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے حسنات عطا فرمائے، اور بطور صدقہ جاریہ آپ لوگ یہ کام مطلب کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔